قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى هذا مثل أريد به أهل مکہ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات مبارکہ میں جو اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے جس بستی کی، اس بستی سے مراد ہے مکے والوں کی. ایسے قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ چاہے آیت مبارک مکہ کے حالات میں اتری ہو لیکن حکم عام ہوتا ہے. یعنی قیامت تک بھی جو لوگ، جو بستی والے، جو شہر والے اللہ کی نعمتوں کا شکر کریں گے، اللہ اپنی نعمتوں کو بڑھا دیں گے، اور اگر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے تو پھر اللہ کی عذاب کے آنے کے انتظار. اس لیے فرماتے ہیں فَإِنَّهَا كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً مُسْتَقِرَّةً يُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهَا، کہ مکے والوں کا یہ عالم تھا کہ ان کو اللہ نے امن نصیب فرمایا، اطمینان نصیب فرمایا، استقرار نصیب فرمایا، حالانکہ ارد گرد لوگ جو تھے وہ اچک لیے جاتے تھے. یتخطف مانا اچک کے مانا قتل کر دیے جاتے تھے. وَمَن دَخَلَهَا كَانَ آمِنًا لَا يَخَافُ. اللہ نے مکے والوں کو ایسی نعمتوں سے نوازا کہ یہ امن والی بستی جو بھی داخل ہو جائے اس کو پھر کوئی خوف نہیں ہوتا. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ من دخلہ کان آمنا، معنی یہ ہے کہ جو ایمان سے داخل ہوں گے، جو اللہ کے کعبے کی حرمت کریں گے، جو اللہ کے کعبے کی عظمت کریں گے، اللہ ان کو قیامت والے غم سے بچائیں. اور اس کا ظاہری اثر بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حرم کا ایک ایسا امن ہے کہ اس میں انسان تو انسان کسی جانور کو بھی نہیں چھیڑا جائے. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے حرم میں کوئی جرم کرے اس کو سزا دو لیکن حد حرم کے باہر. وہ کہتے ہیں کہ حدود حرم کے باہر اس کو سزا دو. باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے جرم حدود حرم میں کیا ہے تو اس کو سزا بھی حدود حرم میں دی جاتی ہے. لیکن بہرحال امام صاحب فرماتے ہیں کہ لفظ آمنا جو ہے کہ من دخلہ کان آمنا، وہ فرماتے ہیں کہ نصوص ظاہریہ جو ہے اس کا بھی لحاظ رکھا جائے. جیسے اللہ نے فرمایا وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَا نُتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَا، کہ حضور کی خدمت میں آ کے کافر کہتے کہ اگر ہم آپ کی اتباع کریں، اگر ہم اسلام لے آئیں تو ہمیں تو لوگ جو ہے اچک لیں گے، مار ڈالیں گے، آپ کے پاس تو طاقت ہے ہی نہیں. اللہ نے فرمایا أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا، کیا ہم نے ان کو امن والا حرم نہیں دیا؟ يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِّن لَّدُنَّا، اور ہر چیز کا پھل جو ہے وہ کھینچا آتا ہے. اسی لیے بعض علماء فرماتے ہیں ثمرات كُلِّ شَيْءٍ، یعنی ثمرات كُلِّ شَجَرَةٍ نہیں. اگر ہوتا کل شجرۃ تو پھر تو صرف پھل مراد ہوتے، لیکن ثمرات کل شے کا معنی ہے کہ جو چیز یہاں بنتی ہے وہ اس کا پھل ہے. مثلاً ایک مل ہے کپڑا بناتی ہے تو اس کا پھل کپڑا ہے، ایک مل ہے وہ سیمنٹ بناتی ہے تو اس کا پھل سیمنٹ ہے. تو معنی یہ ہے کہ اللہ کی ہر نعمت جو ہے اللہ کھینچ کے یہاں بھیجتے ہیں. وَهَكَذَا قَالَ هَٰؤُلَاءِ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا، کہ ہم نے ان کو رزق دیا. ورغد کا معنی ہوتا ہے کھلا رزق، یعنی بغیر کسی تکلیف کے، ہنیئا سہلا، بغیر تکلیف کے. اس لیے کہ اللہ کے حرم میں یہ خاصہ ہے، علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ساری کائنات میں یہ ایک ایسا بقعہ مبارکہ ہے
ایسا بقائے مطہرہ ہے حرم مکہ کہ دنیا میں آدمی کہیں سے آئے مسافر ہے، کبھی آئے رات میں دن میں، اس گھر کی یہ نعمت ہے کہ وہ بھوکھا نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی نعمت اس کو کھانے کی دے ہی دے، اور اگر کچھ نہ بھی ملے تو زمزم تو ملے گا ہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طعام طعم و شفاء سقم، کہ زمزم جو ہے یہ کھانے کا کھانا ہے اور بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابتدائی اسلام کے اندر ہمارے اوپر جو بھوک کا زمانہ تھا اور کئی دن متواتر کھانا نہیں ملتا، کوئی چیز کھانے کو نہیں ملتی تھی، کھجور بھی نہیں ملتی، تو ہم لوگ صرف زمزم کے پانی پہ زندہ رہتے۔ اور بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ زمزم کے پانی میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ ہم نے کھانا بھی نہیں کھایا، کچھ نہیں کیا، پھر مہینوں تک صرف زمزم پیتے رہے تو ہماری یہ چربی چڑھ گئی، موٹے ہو گئے ہمیں۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو طعام بھی بنایا ہے اور شفا بھی بنایا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرم کی یہ خاصیت ہے کہ بیکار سے بیکار بندہ ہے اس کو بھی اللہ رزق عطا فرما دے۔ ومن كل مكان فكفرت بأنعم الله أي جحدت آلاء الله عليها وأعظمها بعثة محمد صلی اللہ علیہ وسلم إليهم۔ لیکن مکے والوں نے کیا کیا؟ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ حضور پاک سے بڑی نعمت تو دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتی، کہ اللہ نے اپنے بندوں پہ احسان فرمایا، اور مکے والوں کو جیسے گھر دیا تو گھر بھی ہدی للعالمین، اور نبی دیا رحمت للعالمین۔ تو یہ شان تو صرف مکے والوں کی تھی، لیکن افسوس کہ انہوں نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آئے۔ جیسے اللہ نے فرمایا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا فاحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونها وبئس القرار۔ جیسے اللہ نے دوسری آیات میں فرمایا کہ میرا محبوب نہیں دیکھتے آپ ان لوگوں کی طرف کہ جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو بدل ڈالا نہ شکریہ۔ چاہیے تو یہ تھا کہ شکر کرتے، لیکن بدل شکر کے کفر کیا، اور اپنی قوم کو بھی انہوں نے ہلاکت میں ڈالا۔ اور وہ ہلاکت کیا ہے؟ جہنم، کیونکہ جہنم سب سے بڑی ہلاکت کی جگہ ہے اور سب سے بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو جہنم سے آزاد فرمائے۔ جہنم ایک ایسی بلا ہے، ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ قرآن کی جو آیت ہے وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، جہنم کو لایا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ یؤتیٰ وَلَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زَمَامٍ، 70,000 لگامیں ڈالی ہوئی ہوں گی جہنم، اور ہر لگام کو پکڑنے کے لیے 70,000 فرشتہ ہوگا۔ لیکن جہنم پھر بھی کہے گی اللہ بس مجھے اجازت دے، جنہوں نے تیری مخالفت کی میں ان کو ہمیشہ کے لیے حاضر کر دوں۔ وَلِهَذَا بَدَّلَهُمُ اللَّهُ بِحَالِهِمُ الْأَوَّلَيْنِ خِلَافَهُمَا، اللہ نے پہلے ان کو امن دیا، اطمینان دیا، جب انہوں نے اللہ کا شکر نہ کیا تو اللہ نے بھی 2 عذاب دیے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، کہ اللہ نے رزق کے بجائے بھوک دی اور امن کے بجائے خوف دی، یعنی امن کی نعمت بھی ختم اور رزق کی نعمت بھی ختم۔ اس لیے اللہ نے جیسے ان لوگوں نے 2 چیزوں کی ناشکری کی نا، اللہ نے امن دیا اور رزق دیا، جب انہوں نے دونوں کی ناشکری کی تو اللہ نے بھوک دی، اللہ نے عذاب دیا۔ اور بھوک بھی ایسی تھی جیسے لباس ہے، یعنی جیسے لباس بندے کو چھپا دیتا ہے، ان کو بھی بھوک نے چھپا دیا کہ ابھی اب ہر حال میں ان کی زندگی گزارنا جو تھی وہ مشکل ہو گئی۔ ایلبسھا وَأَذَاقَهَا الْجُوعُ بَعْدَ أَن كَانَ يُجِيءُ إِلَيْهِمْ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ وَيَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اللہ نے ان کے لیے ہر طرف سے پھل بھیجے، ہر طرف سے رزق بھیجا، لیکن انہوں نے ناشکری کی۔ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ اسْتَعْصَوْا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ
صلی اللہ علیہ وسلم وأبوا إلا خلافه فدعا عليهم بسبع كسبع يوسف عليه السلام فأصابتهم سنة أذهبت كل شيء لهم فأكلوا الإلهز وهو وبر البعير يخلط بدمه إذا نهروه. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان پہ عذاب بھیجا. وجہ کیا تھی کہ انہوں نے میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. جب انہوں نے حضور کا خلاف کیا، حضور کی نافرمانی کی، اور صرف نافرمانی نہیں بلکہ سرکار دو عالم کو تکالیف پہنچائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جادوگر کہا، کبھی شاعر کہا، کبھی نعوذ باللہ مجنون کہا، اور بدبخت گستاخی میں اتنے بڑھ گئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے آ کے کہتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مل کر ان پہ عذاب مسلط کر دیا. حضور نے دعا مانگی اللہم علیہم سنین کسنی یوسف، یا اللہ ان مکے والوں پر بھی وہی قحط مسلط کر جو تو نے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مسلط کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی دعا منظور کی اور ایسی قحط پڑی کہ سب کچھ ختم ہو گیا. فَأَكَلُوا الْإِلْهِزْ، الْهِزْ کہتے ہیں کہ اونٹ کی مینگنیاں جو ہیں، اونٹ کی مینگنیاں اور اونٹ کے گندے بال خون آلودہ وہ پکا کے کھاتے ہیں، اور راستوں میں ٹکڑے چمڑے کے جوتے کے ٹکڑے چن کے ان کو پانی میں ڈال کے ابال کے پیتے. اتنے ذلیل و خوار ہوئے کہ حتیٰ کہ ابو سفیان مجبور ہو کے مدینہ منورہ پہنچا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم جیسے بھی ہیں آپ کے مخالف ہیں لیکن رشتہ دار بھی تو ہیں، اور پھر ہمارے بچے ہیں، عورتیں ہیں، وہ بھی اس بھوک کے عذاب میں مر رہے ہیں، مہربانی کرو ہماری مدد کرو. اللہ سے دعا بھی فرمائے اور مدینے سے ہمیں آپ غلہ بھی دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحم آ گیا، رحمت للعالمین. آپ نے حکم دیا کہ ان کو غلہ بھی دیا جائے اور اللہ سے دعا کی تو اللہ نے پھر بارش کے برسا. آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس بلد الامین پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائیں. دعا کریں رحمتیں بارشوں کی بھی نازل ہوں اور حقیقی اور ظاہری اور باطنی بھی رحمتیں ہوں. اللہ تبارک و تعالی اس کو امن، امان، استقرار، اطمینان کا گہوارہ بنائے، کیونکہ پورے عالم میں دشمنان اسلام کی نظریں جو ہیں وہ اب صرف اسی ملک میں، کیونکہ باقی ملک جو ہیں ان کو اب یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے ملک ہیں، لیکن اسلام تو کہیں نہ اللہ کا قرآن ہے، نہ قرآن کا قانون ہے، نہ قرآن کا نظام ہے. اسلام کا ملک تو تب بنتا ہے جب اسلام کا نظام. تو پوری کائنات میں الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ واحد بلد ہے، یہ واحد مملکت ہے کہ جس کا دستور اللہ کا قرآن ہے اور حدیث محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اب کہتے ہیں وقولہ تبارک و تعالی فذاق اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وذلك أنهم بدلوا بأمرهم خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين هاجروا إلى المدينة من سطوته وسراياه وجيوشه وجعل كل ما لهم في دمار وسفال حتى فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك بسبب سنيهم وبغيهم وتكذيبهم الرسول الذي بعثه الله فيهم منهم وامتن به عليهم. اب اللہ نے ان پہ خوف ایسا مسلط کر دیا کہ سرکار دو عالم سے خوف، اصحابہ سے خوف، اور حضور کے لشکر کی قوت اور طاقت اور شدت سے خوف، اور جو کچھ بھی تھا ان کا سب کچھ تیمار و سفال ہلاک و برباد ہو گیا. حتیٰ کہ انجام ایسا ہوا کہ اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق اپنے محبوب کی مدد فرمائی اور اللہ نے مکہ بھی فتح کرایا. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد.
اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ حضور فتح مکہ کے بعد صفا پہ بیٹھے تھے جب بیعت کی، اسی لیے بعض علماء نے صفا پر یہ کلمات بھی نقل کیے ہیں کہ جب بندہ عمرے میں یا حج میں صفا بروا دوڑے تو صفا پہ کھڑے ہو کر یہ کلمات اگر کہے تو زیادہ افضل ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ اعز جندہ وحزم الاحزاب وحدہ لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اور اسی طرح جب آدمی صفا کی طرف جائے تو میرے آقا نے بھی فرمایا ابدأ کما بدأ بہ اللہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ باقی درمیان میں جو کلمہ یاد ہو وہ پڑھتے رہو، لا الہ الا اللہ، درود شریف، سبحان اللہ، الحمد، جو بھی آپ کو یاد۔ یہ خاص کتابوں میں جو دعائیں ہیں یہ پڑھنا، یہ تو بدعت ہے۔ اسی طرح طواف میں بھی کوئی دعا نہیں، بلکہ جو اللہ چاہے اور آپ کے دل میں ہو، زبان پہ ہو، وہ پڑھتے رہیں، درود پڑھیں، کلمہ شریف پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ عبادت میں دل لگے، یہ تو نہیں کہ بس کتاب ہی ڈھونڈتا رہے اور پڑھتا رہے، غلط پڑھ رہا ہے، لفظ غلط، عبارت غلط، اعراب غلط، ترجمہ غلط لگا ہوا ہے، بیچارہ پڑھ رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ دعا نہیں پڑھوں گا طواف نہیں ہوگا۔ حالانکہ یہ دعائیں حضور پاک نے نہیں پڑھی، نہ خلفائے راشدین نے پڑھی ہیں اور نہ صحابہ نے پڑھی، یہ تو بعد میں علماء نے لکھی بھی، لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، چلو ان کو دعائیں لکھ دو تاکہ بیچارے دعا میں تو لگے رہیں، باتوں سے بچ جائیں، ورنہ یہ ہے کہ یہ دعائیں تو حضور پاک سے ثابت نہیں ہیں۔ سرکار دو عالم نے صرف یہ پڑھا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور ایک روایت میں ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور جب حضور رکن یمانی پہ آتے فرماتی اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اچھا، بہت سارے لوگوں کی عادت ہو گئی ہے کہ جب وہ آیت پڑھتے ہیں نا، دعا پڑھتے ہیں وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ یا عزیز یا غفار، انہوں نے نعوذ باللہ گویا اس دعا کے ساتھ لگا دیا، اس کے بغیر مکمل ہی نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن میں صرف اتنا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو ہر وقت نہ لگا ہوتا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بھی نعوذ باللہ قرآن کا حصہ ہے، کبھی کہہ دیا کبھی نہ کہا۔ تو اللہ پاک نے حضور جو بھیجا اور انہوں نے جھٹلایا تو اس پر ہی عذاب آئے۔ حالانکہ اللہ نے اپنا احسان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ ایک تو اللہ کی مہربانی کہ اللہ نے انسانوں سے رسول بھیجا، اللہ نے ہماری جنس میں رسول بھیجا، اور مکے والوں پہ تو خاص مہربانی کہ قریش سے بھیجا، اور قریش میں بھی اعلیٰ خاندان بنو ہاشم سے بھیجا، اور بنو ہاشم کے بھی اعلیٰ گھرانے عبد المطلب کے گھر میں بھیجا، تو ان کو تو سب سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ وَقَوْلُهُ تَعَالَى فَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ سے ڈرو عقل والو، الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا۔ وہ عقل والے کون ہیں؟ جو ایمان لائے، جن کی طرف اللہ نے قرآن بھیجا اور اپنا رسول بھیجا۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، کہ جیسے ہم نے تمہاری طرف پیغمبر بھیجا جو ہمارے قرآن کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور ہمارے فرمایا کہ کتاب سے مراد قرآن ہے اور حکمت سے مراد سنت محمد مصطفیٰ۔ اصل میں حکمت کا معنی ہوتا ہے دانائی کی باتیں ہیں، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، لیکن حضور کی سنت سے زیادہ دانائی کی باتیں کیا ہو سکتی؟ اس لیے علماء حکمت کو معنی کرتے ہیں سنت کا، اور کتاب سے مراد اللہ کا قرآن۔
إلى قوله ولا تكفرون وكما أنه إن أكس على الكافرين حالهم فخافوا بعد الأمن وجاءوا بعد الرغد کہ جیسے اللہ پاک نے کافروں کی حالت کو بدل ڈالا، امن کے بدلے خوف ملا اور رزق کے بدلے بھوک ملی. فبدل الله المؤمنين من بعد خوفهم امنا ورزقهم ورزقهم بعد العيلة. اور اللہ نے ایمان والوں کے لیے بھی دونوں چیزیں کی کہ مومن پہلے خوف میں تھے، اللہ نے ان کو بادشاہی عطا فرمائی. مسلمان اور مومنین جو تھے پہلے فاقہ میں تھے، اللہ نے ان پر فتوحات اور غنائم کے دروازے کھول دیے. اس لیے آدھی روایت میں آتا ہے کہ ایک دن سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑا قیمتی رومال تھا تو ناک صاف کر رہے تھے اور خود اپنے آپ سے بھی کہہ رہے تھے بخن بخن لے ابی ہریرہ، واہ بھائی ابی ہریرہ واہ، آج تو بڑے ریشمی رومالوں سے ناک صاف کرتے ہو. وہ دن بھول گئے جب بھوک سے بڑے ہوتے تھے اور لوگ اوپر کمر پہ پاؤں رکھ کے گزر جاتے. تو اللہ نے مومنوں کو بھی نعمت دی، انہوں نے حضور پہ ایمان لائے، اللہ نے خوف کے بجائے امن دیا. حضور پہ ایمان لائے تو اللہ نے تنگی کے بجائے فراخی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتوحات اور خیبر فتح ہو گیا، تبوک فتح ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، طائف فتح ہو گیا، حنین فتح ہو گیا. تو اللہ نے ان پر بھی اپنی نعمتیں فرمائی. وجعلهم امراء الناس وحكامهم وسادتهم وقادتهم وائمتهم. اور اللہ نے محمد مدنی کے غلاموں کو یہ ریاست عطا فرمائی، حکومت عطا فرمائی، سرداری عطا فرمائی، قیادت عطا فرمائی کہ جو لوگ اس وقت غریب تھے اور جو لوگ جو تھے فقر و فاقہ کا شکار تھے، آج ان کے باتوں سے کیسر و کسرا کانپ رہے تھے. وَهَذَا الَّذِي قُلْنَاهُ مِنْ أَنَّ هَذَا الْمَثَلَ ضَرَبٌ لِأَهْلِ مَكَّةَ. یہ اہل مکہ کی مثال ہے. قَالَهُ الْأَوْفِيُّ ابْنُ عَبَّاسٍ وإليه ذهب مجاهد وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وحكاه مالك عن الزهري رحمهم الله عليهم أجمعين. اور یہ تمام ائمہ فرماتے ہیں کہ قریہ سے مراد قریہ مکہ ہے. وقال ابن جرير حدثني ابن عبد الرحيم البرقي قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا ابن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن الشريح أن عبد الكريم الحارث الحضرمي حدثه أنه سمع مشرح بن حاءان يقول سمعت سليم بن نبير يقول صدرنا من الحج مع أفضل زوج النبي صلى الله عليه وسلم مصر من المدينة وكانت تسأل أنه ما فعل حتى رأت راكبين فأرسلت إليهما تسألهما فقالا قتلا. فقالت أفسد والذي نفسي بيده إنها القرية تعني المدينة التي قال الله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. ہم مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سلیم ابن نمیر کہتے ہیں کہ جب ہم حج سے فارغ ہوئے تو ہم حج پہ تھے. بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المؤمنین، بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں یہ بیٹی تھی حضرت عمر بن الخطاب کی اور زوجہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور انہی دنوں میں یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت عثمان کو ان کے گھر کے اندر انہوں نے محصور کر دیا اور گھیرا ڈال دیا. حضرت عثمان کا نکلنا اور مسجد میں آنا اور گھر سے باہر آنا بند کر دیا گیا، ان پہ حتیٰ کہ پانی بند کر دیا گیا. تو بی بی حفصہ پریشان ہوتی تھی اور پوچھتی تھی کہ ماں کیا ہوا کیا ہوا. تو فرماتے ہیں کہ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ کچھ سوار آ رہے ہیں تو ان سے انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا. فقالا، انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل شہید ہو گئے ہیں. تو بی بی حفصہ نے فوراً کہا کہ والذی نفسی بیدہ، مجھے ذات کی قسم ہے
کہ اللہ نے قرآن میں جس بستی کا ذکر کیا ہے وہ یہی مدینہ منورہ ہے، کہ ان پہ اللہ کی اتنی نعمتیں تھیں اور انہوں نے اتنی ناشکری کی کہ امیر المومنین عثمان کو مظلوم شہید کر دیا۔ حضرت عثمان جیسا با حیا، حضرت عثمان جیسا با صفا، حضرت عثمان جیسا با وفا، کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگر اللہ نے ان دو بیٹیوں کے علاوہ مجھے اور بیٹیاں بھی دی ہوتی تو میں عثمان کو دیتا، جس کے بارے میں حضور پاک نے فرمایا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں سرکار دو عالم بیٹھے تھے تو حضور ایسے آپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی اور آپ کی چادر مبارک جو ہے وہ اونچی پنڈلی پہ تھی۔ فاستأذن ابی بکر، حضرت ابی بکر نے آنے کی اجازت مانگی، حضور نے اجازت دے دی اور اسی طرح بے تکلف لیٹے رہے جیسے لیٹے ہوئے۔ تو حضرت صدیق بھی آگے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر نے اجازت مانگی تو حضور نے اجازت دے دی اور اسی طرح لیٹے رہے بے تکلف۔ اس کے بعد تھوڑی دیر گزری تو حضرت عثمان نے اجازت مانگی۔ فتحیّأ رسول اللہ، حضور اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنے کپڑے ٹھیک کیے اور اپنا قمیص مبارک ٹھیک ہو کے بیٹھے، پھر اجازت۔ تو بی بی عائشہ فرماتی ہے میرے دل میں خیال آ گیا کہ بھی میرے ابا کے لیے بھی اتنا آپ نے خیال نہیں فرمایا، حضرت عمر کے لیے بھی اتنا خیال نہیں فرمایا، لیکن حضرت عثمان کے لیے اتنا احساس کہ اٹھ کے بیٹھے اور تیار ہوئے اور کپڑے مبارک ٹھیک کیے۔ تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم ابی، جب میرے ابا آئے تو آپ لیٹے رہے اور جب عمر آئے رضی اللہ عنہم تو آپ لیٹے رہے، لیکن حضرت عثمان آئے تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ انہ لیستحی منہ الملائکہ، میرا عثمان اتنا باحیا ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی اس کا حیا کرتے ہیں، تو اس لیے میں نے حضرت عثمان کا خیال کیا ہے کہ حضرت عثمان اتنے شرمیلے تھے کہ ان پہ یہ بات ناگوار گزرتی، تو اتنا باحیا، اتنا با وفا، داماد محمد مصطفیٰ اور مظلوم شہید ہوا، لیکن کمال ہے ان کے صبر کا، ورنہ 250 آدمی تھے سارے مخالف، اور حضرت عثمان کے پاس تو مدینے کی پوری فوج پڑی ہوئی۔ حضرت علی نے پیغام بھیجا، حضرت حسن حسین کو بھیجا، رضی اللہ تعالی عنہما کو بھیجا آپ نے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ یا امیر المومنین، چونکہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ خلیفۃ المصطفیٰ، آپ ہمیں حکم دے دیں 250 آدمی کی تو بوٹیاں بھی نہیں ملیں گی، آپ ہمیں اجازت تو دے دیں ان کو پکڑنے کی۔ حضرت عثمان نے کہا کہ حضرت حسن حسین سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے سلام کہو، اور مجھے ان کی محبت کا اور وفا کا پورا یقین ہے، لیکن میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں، محمد مدنی کے شہر میں خون بہانے کا حکم نہیں دے سکتا، میں نہیں حکم دے سکتا کہ کسی کو مارا جائے، زیادہ سے زیادہ مخالفین مجھے ماریں گے، میں شہید ہو جاؤں گا، یہ تو میں گوارا کر سکتا ہوں، لیکن محمد کے شہر میں آرڈر کروں کہ قتل کر دو، یہ میں نہیں کرتا۔ تو حضرت علی مجبور ہو، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت علی نے دونوں بیٹے حضرت حسن حضرت حسین کو فرمایا کہ جاؤ فقفا علی باب عثمان، حضرت عثمان کے دروازے پہ کھڑے ہو کے پہرا دو، تمہاری گردنیں اڑ جائیں لیکن عثمان پہ حملہ نہیں ہونے دینا۔ لیکن خدا کی شان ہے کہ باغی جو ہیں وہ دروازے سے حملہ ہی نہیں کیا، انہوں نے دروازے کی پشت سے حملہ کیا اور حضرت حسن حسین دروازے پہ کھڑے رہے۔ تو جب حضرت عثمان شہید ہو گئے تو حضرت علی غصے ہو گیا، فرمایا کہ تم نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا واللہ یا ابھی، خدا کی قسم ہم نے تو ادھر سے دشمن کو داخل نہیں ہونے دیا، لیکن اگر دشمن کسی دوسرے راستے سے داخل ہو جائے تو ہم کیا کریں؟ تو بہرحال مانا یہ ہے، تو بی بی حفصہ نے کہا کہ وہ بستی جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے وہ مدینے والی بستی ہے، اب اللہ ان پر بھی بجائے انعام کے غصہ فرمائے۔ تو اصل معنی یہ ہے کہ مکہ کی بستی مراد ہو یا مدینے کی بستی مراد ہو، العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، جہاں بھی ہوگا تو اللہ کا یہ فیصلہ رہے گا کہ تم شکر کرو کہ اللہ نعمتیں دیں گے،
اور اگر تم کفر کرو گے تو اللہ عذاب دے گا۔ قال ابن شريح واخبرني عبد الله بن المغيرة من حدثه انه كان يقول انها المدینہ۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ ابن شریح نے بھی روایت نقل کی ہے کہ عبداللہ ابن المغیرہ بھی کہتے تھے کہ اس بستی سے مراد جو ہے وہ مدینے کی بستی ہے۔ لیکن بہرحال ایک بات جیسے میں نے عرض کیا نا کہ ویسے قرآن کی آیتیں جو ہیں چاہے کسی حال میں نازل ہیں لیکن وہ حکم جو ہے قیامت تک ہوتا ہے، تو اس لیے یہ حکم بھی قیامت تک ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو گے تو اللہ نعمتیں عطا فرمائیں گے، اور نافرمانی کرو گے تو اللہ کا عذاب ہوگا۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں شکر کی توفیق دے اور نہ شکری سے بچائے۔ کہتے جی کہ زمزم میں سنا ہے کہ دوسرا پانی ملایا جاتا ہے کیونکہ اتنا کثرت سے استعمال ہوتا ہے زمزم، تو اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھی دوسرا پانی ملایا جاتا ہے۔ اور چلو یہ کب سے ملانا شروع ہوئے ہیں؟ حضور کے زمانے سے نہ، یہ زمزم کب سے ہے؟ یہ تو ہزار، اور اس زمانے میں تو کوئی پانی نہیں ملایا گیا، کوئی کنواں نہیں لگایا گیا، تو وہاں سے لے کر آج تک ختم تو نہیں ہوا۔ تو بہرحال یہ لوگوں کی قصے ہیں اور کہانیاں ہیں۔ الحمدللہ زمزم میں کچھ نہیں ملایا جاتا، البتہ زمزم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک انتظام ہے، سسٹم ہے، اس کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات اس کو ایک سسٹم سے گزارا جاتا ہے تاکہ کوئی میل، کوئی ایسی چیزیں نہ آ جائیں۔ تو یہ جو پانی کو ٹھنڈا کرتے ہیں اس کی وجہ سے ذائقے میں فرق آتا ہے۔ آپ گرم زمزم استعمال کریں آپ کو بالکل الحمدللہ وہی لگے گا جیسے زمزم۔ تو اللہ کا شکر ہے اس میں اور کچھ نہیں ہوتا۔ کہتے جی یہ کنواں کبھی ٹوٹتا بھی ہے؟ ہاں ٹوٹا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ کے دادا عبد المطلب سردار تھے مکے پر، تو یہ زمزم کا کنواں جو ہے یہ غائب ہو گیا۔ غائب کیسے ہو گیا کہ پانی گرتا تھا نا بارشوں کا پہاڑوں سے، تو پہاڑوں سے جب پانی گرتا ہے تو ایسی تیز ندی بن کے چلتی ہے کہ گاڑیاں الٹ دیتا ہے اور دکانیں اکھاڑ دیتا ہے۔ تو وہ زور سے جب پانی گرا نا جی تو وہ جو منڈیر بنی ہوئی تھی، کنواں بنا ہوا تھا، اس کو بھی اکھاڑ دیا اور سارا حرم پانی سے بھر گیا۔ اس کے بعد مٹی سے بھر گیا، پتہ ہی نہیں لگے کہ زمزم کہاں۔ تو زمزم کا کنواں جو تھا وہ گم ہو گیا۔ عبد المطلب حضور کے جو دادا ہیں تو انہوں نے منت مانی اللہ کے آگے۔ انہوں نے کہا کہ یا اللہ، زمزم کا کنواں ملے، چشمہ ملے اور ملے بھی مجھے تو میں تیرے نام پہ اپنا ایک بیٹا ذبح کروں گا۔ لوگ تو بکریاں ذبح کرتے ہیں نا، ہمارے حاجی تو خیر سمجھدار ہیں، وہ بھی بیمار خریدتے ہیں، ان کے بس میں ہونا حاجی پہ آتے مرغی ذبح کر کے چلے جائیں۔ مریل سڑیل جو چل نہ سکے اور وہ بابا کون کھاتا ہے؟ اللہ کا حکم ہے پورا کرنا ہے بس۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پتہ ہے حضور نے ایک اونٹنی ایسی بھی ذبح کی تھی حج سے، اس کے لیے مکے والوں نے کہا کہ حضور 5 اونٹنیاں لے لیں ایک کے بدلے میں۔ حضور نے فرمایا، انہوں نے کہا حضور 10 اونٹنیاں لے لیں۔ آپ نے فرمایا، انہوں نے کہا حضور 100 اونٹنی لے لیں، لیکن یہ اونٹنی ذبح نہ کریں، تو ایسی اونٹنی ایسی نسل کی یہ کبھی ملے گی نہیں۔ حضور نے فرمایا میں نے نیت کر لی ہے اللہ کے نام پہ ذبح کرنے کی، اب ساری کائنات بھی تو میں نیت نہیں بدل سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیا۔ کتنا؟ 100 اونٹ۔ اور تم عاشق کتنا کرتے ہو؟
کبھی 100 بکری کی ہے بس عاشق ہیں. سبحان سبحان. کیوں نہ پیسے لگتے ہیں، نہ کچھ گھستا ہے، نہ خراب ہوتا ہے، ہاتھ بھی اپنے ہیں، منہ بھی اپنا. یہ عشق بڑا آسان ہے. حلوہ شریف، عرس شریف، 11ویں شریف، رجبی شریف، 27ویں شریف، کیوں کھانا ہے، ملتا ہے. لیکن حضور نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں، وہ عشق کہاں ہے؟ سرکار دو جہاں نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھے اور پتھر ڈھوئے، کندھے پہ پتھر رکھ کے آپ نے خندق کھودی ہے. وہ عشق کدھر گیا؟ سرکار دو عالم جو ہیں بالکل عین ایک ڈاٹ تھا، اس کو دوہرا کر دیتے تو بستر بن جاتا، کھلا کر دیتے تو وہی جناب آپ کے لیے مصلی بن جاتا. اس قسم کا بھی عشق کبھی ہوا ہے آپ کو؟ ہمارا عشق تو یہ کھانے پینے والا عشق ہے. انا للہ و انا. تو بہرحال عبد المطلب نے کوشش کی، بڑی کوشش کی، وہ کنواں نہ ملے. ایک رات عبد المطلب نے خواب دیکھا. اللہ نے خواب دکھایا کہ کچھ لوگ ہیں وہ آتے ہیں، ایک جانور ذبح کرتے ہیں، اور اس جانور کا جو بچہ کھچا ہوتا ہے نا، جو پھینکا جاتا ہے، اس کو ایک بڑا پرندہ ہے وہ اٹھا کے ایک جگہ بیٹھ کے کھاتا ہے. تو خواب میں حضرت نے جب دیکھا تو خواب میں اشارہ ہوا کہ جہاں ایک پرندہ بیٹھا ہو، گوشت نوچ نوچ کے کھا رہا ہو، اسی جگہ زمزم کا کنواں ہے. اب عبد المطلب دوسرے دن آئے تو دیکھا کہ کچھ کافر ہیں جو بتوں کے آگے جانور ذبح کر رہے ہیں. انہوں نے کہا میرا خواب ایک تو سچا ہو گیا. وہ چپ کر کے بیٹھ گیا. دیکھا تھوڑی دیر کے بعد جناب وہ پرندہ، ایک بڑا پرندہ آیا تو وہ گوشت اٹھا کے جگہ کے ایک جگہ بیٹھ کے تو آپ سمجھ گئے کہ رات جو مجھے خواب دکھایا گیا نا زمزم اسی جگہ. تو فوراً دوڑے اور اپنے بیٹوں کو بلایا کہ آؤ زمزم کا پتہ لگ گیا. تو اسی جگہ آپ نے کھدائی شروع کی تو اللہ کی رحمت سے زمزم مل گیا. اور یاد رکھو کہ یہ زمزم کا کنواں جہاں ہے تو یہ کنواں جو ہے نا جی، یہاں تو چشمہ ظاہر ہو رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ جس جگہ کنواں ہے یہاں چشمہ جو ہے پھوٹا ہوا ہے. اصل زمزم کا چشمہ آ جو رہا ہے وہ عین کعبے کے نیچے سے آ رہا ہے. جہاں کعبہ شریف ہے نا، اتنی بڑی پانی کی چادر ہے جو آ رہی ہے. میں نے تو الحمدللہ دیکھا ہے وہ سارا. اور ایک چشمہ ہے جو جبل ابی قبیس کے نیچے سے آ رہا ہے، اور اسی کنویں والی جگہ پہ دونوں مل جاتے ہیں، اور ملنے کے بعد وہ ظاہر ہوتے ہیں. تو جب وہ کنواں مل گیا، وہ چشمہ مل گیا، عبد المطلب نے پیا. مکے والے لوگ تھے زمزم کو پہچانتے تھے، انہوں نے کہا ابھی زمزم مل گیا. اس نے قریش کو بلایا اور قبائل کو بلایا اور بڑی تقریب کی، خوشی منائی کہ الحمدللہ زمزم ہمیں مل گیا ہے، اللہ پاک نے نعمت واپس دے دی ہے. اور آپ نے کہا کہ میرے بیٹے ہیں، اب قرعہ ڈالو، جس کے نام نکلے گا اسی کو ذبح کروں. جب قرعہ ڈالا گیا تو حضور کے ابے کا قرعہ نکلا، عبداللہ کا. تو اب قریش کے سرداروں نے منت کی کہ خدا کے لیے بیٹے کو ذبح نہ کرو. یہ کیسی منت ہے کہ نوجوان بچہ ذبح کرتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے منت مانی ہے. تو اب قریش نے کہا کہ ایک حل ہے، ایسا کرو، ایک طرف 10 اونٹ رکھو، ایک طرف عبداللہ کو رکھو، پھر قرعہ ڈالو. اچھا وہ قرعہ ڈالے، خدا کی قدرت ہے وہ اونٹوں کا نہ نکلے، عبداللہ کا نکلا ہے. تو پھر اس نے 20 اونٹ کر دیے، 30 کر دیے، 40 کر دیے، 50 کر دیا، تاکہ 100 اونٹ کر دیا. جب 100 اونٹ ہو گیا تو قرعہ جو ہے اونٹوں کا نکل آیا اور عبداللہ بچ گیا. اس لیے حضور فرماتے ہیں انا ابن الذبیحین، میرے 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. میرا ابا اسماعیل بھی ذبیح ہے اور عبداللہ بھی ذبیح ہے. اس کو بھی اللہ نے بچایا اور میرے ابے کو بھی اللہ نے بچایا. تو اس لیے کنواں کئی دفعہ ایسے ہوا ہے. اور ایک دفعہ تو ہمیں بھی یاد ہے، میں پڑھتا تھا، چھوٹا سا تھا، مدرسہ ہوتا تھا باب ابراہیم میں، اس میں ہم پڑھتے تھے. اور بالکل حرم کی دیوار کے اندر وہ مدرسہ تھا. ہمیں یاد ہے کہ ہم نماز جو ہے نا مدرسے کے اندر کھڑے ہو کے پڑھتے تھے، صفیں مل جاتی تھیں. تو اتنا پانی آیا
کہ سارا حرم جو ہے نا جی وہ پانی سے بھر گیا اور لوگ تیر کے طواف کر رہے تھے اور لوگوں نے لکڑیاں اور پھٹے رکھے ہوئے نیچے اور تیر طواف پھر بھی نہیں رکا، طواف اسی طرح جاری رہا۔ تو زمزم بھی سارا سیل سے بھر گیا۔ تو جو زمزم پہ اس زمانے میں نگران تھے انہوں نے بتلایا کہ اس دور میں ہم نے کئی دفعہ ڈول ڈالا تو ڈول زمزم کے اندر نہیں جاتا تھا کنویں میں، اللہ نے حفاظت کر کے روک دیا۔ جب سارا پانی اوپر سے ہٹ گیا تو اب جناب زمزم پھر صاف ہو گیا۔ تو یہ اس میں کوئی شک ہے کہ یہ تو معجزہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے، اور یہ قدم ہے اسماعیل کا، بر ہے جبریل کا، اور لعاب ہے محمد الرسول اللہ۔ اس لیے زمزم کا تمہیں پتہ نہیں کہ زمزم کیا ہے؟ میرے آقا نے ڈول میں لعاب ڈال کے پھر اندر ڈالا ہے تو تین چیزیں جمع ہو گئیں، ایک پیغمبر کے پاؤں ہے، حضرت جبریل کا پر ہے، اور محمد مدنی کا لعاب ہے۔ تو اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ انشاءاللہ اللہ قیامت تک جاری رکھیں گے۔ اور بلکہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب یہ زمزم نکلا پانی تو اسماعیل جو دوڑی، انہوں نے دیکھا کہ چشمہ نکل رہا ہے، بیوی عورت ہوتی ہے نا، عورت گھبرا گئی کہ بھئی یہ تو پانی نکل جائے گا تو پھر ہم کیا پیئیں گے؟ تو حضرت بی بی صاحبہ نے جلدی جلدی پتھر اٹھائے اور کنویں کی شکل میں پتھر رکھنے شروع کیے، ایسے گول دائرہ بنایا اور کہتی گئی زم زم زم، ٹھہر جا ٹھہر جا، اسی لیے نام ہو گیا زمزم۔ تو حضور نے فرمایا رحم اللہ ام اسماعیل، اللہ میرے ابا اسماعیل کی اماں پہ رحم کریں، اگر وہ یہ اینٹیں نہ رکھ دی تو اللہ اس کو طوفان نوح کی طرح نہر بنا کے ساری دنیا میں جاری کر دے۔ لیکن میرے اللہ کے فیصلے ہیں نا، اللہ نے فرمایا میں نے کعبہ بھی ادھر رکھنا ہے کہ لوگ ادھر آئیں، یہ نہیں کہ کعبہ جائے، زمزم بھی ادھر رکھنا ہے، پینا ہے تو ادھر آؤ، یہ نہیں کہ زمزم جائے، اور مدینہ بھی، مدینے والا بھی ادھر ہے، سلام پڑھنا ہے تو ادھر آؤ، دیگے پکا کے وہاں نہ بلاؤ محمد مدنی کو۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، لیکن اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ایک آدمی نے 4 طواف کیے ہیں وہ ہر طواف کی 2 رکعت پڑھیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ 4 طوافوں کی 1-2 رکعت، ہر طواف کے لیے 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت۔ کہتے جی مجھے عبادت میں سکون نہیں ملتا، حالانکہ میں فلمیں بھی نہیں دیکھتا اور ڈش وغیرہ بھی نہیں دیکھتا، لیکن پھر بھی مجھے عبادت میں سکون نہیں ملتا۔ میرا بھائی تم ڈش نہ دیکھو، ڈش دیکھنے والوں کی زیارت تو کرتے ہو نا۔ ایک ہے جو براہ راست ڈش خود دیکھتے ہیں، ایک ڈش دیکھنے والوں کو دیکھتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ اثر تو ہم پہ بھی آنا ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھو کہ عبادت میں حلاوت ملنا یا سکون ملنا یہ اللہ کا انعام ہے۔ آپ عبادت نہ چھوڑیں، وہ مقام جب ملے گا تو مل جائے گا۔ آپ کا کام ہے کہ کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، ایک دن اللہ اسی میں نور پیدا کر دیں گے۔ میں نے نظر جو ہے اگر کسی عورت پہ پڑ جاتی ہے تو میں نظر تو نیچی کر لیتا ہوں، لیکن اس کی تصویر میرے دماغ میں آ جاتی ہے۔ دماغ نہ ہوا، کیمرہ ہوا تمہارے دماغ میں؟ تم نے کیمرہ کوئی سیٹ کرایا ہوا ہے یا شیطان اندر بیٹھا ہے؟ اچھا، اگر تمہاری بیٹی کو دیکھیں اور اس کی تصویر بھی لوگوں کے دماغ میں آ جائے تو کیا خیال ہے؟ اور کسی تمہاری بہن پہ یا تمہاری بیوی پہ بھی لوگ ایسی کیمرے والی نظر ڈالیں کہ تصویر دماغ میں رکھ کے چلے جائیں، تو جب کسی پہ نظر پڑے گی ہی سوچا کرو کہ میری بیٹی بھی ہو سکتی ہے، میری بہن بھی ہو سکتی ہے، پھر تصویر نہیں ٹھہرے گی انشاءاللہ۔
بچپن میں غلط تھا، اب توبہ ہو گئی، بات ختم۔ جب توبہ ہوگی پھر فکر کا کیا بنا ہے؟ حضرت خضر سے ملاقات کرنی ہے، تم خود کافی ہو، خضر کو ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم کوئی کم ہو؟ حضرت خضر کو کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ یہ جو تم میرے لیے بنے ہوئے ہو خضر، تم خود کافی ہے۔ یہ آج قلم بدل دیا، آدمی وہی ہے۔ آیت کریمہ میں اسم اعظم ہے، ہاں حضور نے فرمایا ہے ہمارا ایمان ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ اس آیت مبارک میں ایک ایسا اسم ہے اذا دعی بہ اجاب، کہ اس سے جب دعا مانگی جائے تو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میرا بھائی اسم اعظم تو آیت الکرسی میں بھی ہے، لیکن وہ یہ پلید زبان جو ہے اس کا پڑھنے سے کیا فائدہ ہو؟ پہلے زبان تو پاک کرو نا۔ دودھ پاک خالص ہے، برتن گندا ہے، پھٹ جائے گا کہ نہیں پھٹ جائے گا؟ تو دودھ کا تو قصور نہیں ہے، اسم اعظم تو ہے، قرآن بھی ہے، دعا بھی ہے، لیکن زبانیں جو گندی ناپاک پلید ہیں، پہلے ان کو پاک کرنے کی کوشش کرو۔ میرا حافظہ کمزور ہے، مجھے دعا بتلائیں۔ ایک حدیث مبارک میں دعا ہے، دعائے حفظ قرآن، وہ لے لو۔ اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی وارحمنی ان اتکلف ما لا یعنینی وارزقنی حسن النظر فیما یرضیک عنی یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ کسی مکتبے میں لے لو، لمبی دعا ہے، پڑھنے کا طریقہ بھی ہے، تو انشاءاللہ اللہ حافظہ عطا فرمائیں گے۔ حدیث مبارک کے مطابق غصے کا علاج کیا ہے؟ غصے کا علاج ہے کہ آدمی فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، یا کوئی پانی وغیرہ پی لے تاکہ کیفیت بدل جائے تو اللہ غصہ دور کر دیں گے۔ اگر احرام کی حالت میں خارش ہو جائے تو کیا کریں؟ کر لو، اور کیا کریں؟ کچھ بھی نہیں، کیا ہو گیا؟ احرام کی حالت میں خارش ہو جائے تو کیا کریں؟ یعنی ہم ہاتھ کاٹ دیں، کریں کیا کریں؟ جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ دیکھو جی، حاجی خیال کرے تو خارش کا بھی کرتا ہے، اور نہ کرے تو بندے کا ہی نہیں کرتا۔ ایک آدمی نے ایک چیز خریدی 50 ریال میں اور اس کو بیچا 400 ریال میں، کوئی بات نہیں، لیکن ایسا نفع فاحش نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے تو اگلے نے قبول کی ہے، آپ کا مقدر ہے 50 کی 400 میں بک گئی، لیکن حکم یہ ہے کہ ایسا نفع نہ کرو جو دوسرے کی نقصان کا باعث ہو۔ ایک عورت کے پاس زیور ہے، سال ہو گیا، زکوٰۃ دینے کے لیے ابھی روپیہ نہیں ہے۔ اگر عورت کے پاس زیور ہے تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عورت کے زیور پہ زکوٰۃ دینا ضروری ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں جو زیور استعمال میں ہے کوئی حرج نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے سخت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، سونا چاندی ہے، زکوٰۃ دینی چاہیے۔ ابھی پیسے نہیں ہیں، 2 مہینے بعد زکوٰۃ دے دو، اور اگر بالکل نہ ہو تو سونے کی کوئی چیز بیچ کے زکوٰۃ دے دو۔ زکوٰۃ تو ہر حال میں دینی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ آج کل جو آرٹیفیشل جیولری ہے، یہ نقلی زیور، یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ ہیرا نہ پہنا تو زرکون پہن لیا، سونا نہ پہنا تو کوئی وائٹ قسم کی چیزیں ہیں وہ پہن لی، کوئی عرض نہیں، بالکل ٹھیک ہے، پیسے۔ میں آ رہا تھا مدینے سے، میں نے احرام مدینے سے نہیں باندھا، مجھے تکلیف تھی، میں نے احرام آ کے عمرہ کر کے عمرے سے مکے سے باندھا، دم پڑ گئی آپ پر۔ جو لوگ ملازم ہیں
ان کو اگر کوئی آدمی چادر دے دے، رومال دے دے، کھانا دے دے، لے لیں، کوئی بات ہے۔ یہ ان کی تنخواہیں کتنی ہیں؟ 700 ریال، 400 ریال، 800 ریال، اس سے کیا ہوتا ہے میرا بھائی؟ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو خادم ہیں نا حرم میں یا باہر جو بلدیہ کے جھاڑو دیتے ہیں، یہ زیادہ مستحق ہیں خیرات سے، کسی سے سوال بھی نہیں کرتے، اپنی مزدوری کر کے کھاتے ہیں۔ ان کو دیا جائے انشاءاللہ تو زیادہ ثواب ہے۔ یہ جو مانگنے والے ہیں تو پیشہ ور لوگ ہیں۔ اللہ احد الصمد، اللہ کے اسما ہیں۔ اگر رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں ہم اعتکاف کی نیت سے حرم میں بیٹھ جائیں تو کیا عمرہ کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے۔ جب آپ اعتکاف بیٹھ گئے تو مسجد سے نہیں نکل سکتے بغیر کسی خاص ضرورت کے، کہ وضو کرنا ہے، کوئی ضرورت پڑ گئی، ورنہ نہیں نکل سکتے۔ آب زمزم جو ہے بیٹھ کے پئیں یا کھڑے ہو کے، بالکل بیٹھ کے پئیں، لیکن دوسرا پانی کھڑے ہو کے پینا جائز نہیں۔ زمزم کھڑے ہو کے پی لو تو جائز ہے، یہ مانا نہیں کہ زمزم جائے کھڑے ہو جاؤ، یہ کوئی مت ہے، تو جائز لوگوں کی عادت ہے۔ زمزم ہے یا کوئی پینا ہے یا کھانا بیٹھ کے کھاؤ۔ صرف زمزم کا پانی ہے جو اگر کھڑے ہو کے پیا جائے تو جائز ہے، کہ حضور پاک نے کنویں پہ کھڑے ہو کے پیا ہے۔ حرم شریف میں نمازی کے آگے نہ گزریں، مجبوراً گزریں تو سجدے کی جگہ پاؤں نہ آئے، دور گزریں۔ سارے مکہ شریف میں جہاں تک حرم کی حد ہے، ایک نیکی کا 1,00,000 ملتا ہے۔ اگر گناہ کرو تو گناہ 1 لکھا جاتا ہے، لیکن وہ کیفیت میں اتنا بڑا ہے۔ اب دیکھو نا، جیسے چوری ہے، اگر کوئی آدمی بادشاہ کے محل سے چوری کرے تو وہ جو ہے تو چوری، لیکن سزا کتنی بڑھ جائے گی۔ تو اس لیے اللہ کا کرم ہے کہ گناہ تو 1 لکھا جائے گا، لیکن وہ برباد کرنے کے لیے 1 ہی کافی ہے۔ حدود حرم کہاں تک واقع ہیں؟ نشان لگے ہوئے ہیں۔ ادھر بڑا عمرہ ہے جعرانہ، ادھر چھوٹا عمرہ ہے مسجد عائشہ، اسی طرح مکے اور جدے کے رستے میں شبیسی، اسی طرح عرفات کے ساتھ، یہ سارے حدود وہ حرم ہے سارا۔ اگر کوئی آدمی طواف کی جگہ میں نماز پڑھے، نہیں پڑھنی چاہیے تاکہ لوگوں کو طواف کے لیے جگہ چھوڑے۔ حتیم کے اندر پڑھے تو پڑھے، لیکن لوگوں کے آگے نہ گزرے۔ اگر کوئی آدمی حرم شریف میں ہے اور جنازہ کھڑا ہو گیا، جنازہ پڑھے، طواف روک لے، نہ پڑھے تو گناہ تو نہیں ہوگا، فرض کفایہ ہے، لیکن اللہ کے حرم میں اتنی بڑی عبادت سے محروم ہو جائے گا۔ اگر کسی آدمی نے 4 رکعت یا 2 رکعت سنت شروع کر لی، پھر جنازہ آیا، پھر نماز نہ توڑے، پھر اپنی سنت پوری کرے۔ میرا بچہ طالب العلم ہے، بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے، اللہ ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، نفسانی بیماریاں دور فرمائے، اللہ ہمارے گھر والوں پہ، اولادوں پہ، بچوں پہ، سب پہ رحم فرما دے۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا ومرضى المسلمین۔ میں ریاض سے آ رہا تھا، میقات جب آیا تو مجھے نیند آ گئی۔ میقات سے 25-30 کلومیٹر بعد میری آنکھ کھلی، پھر میں جدہ چلا گیا، وہاں سے احرام باندھا، ایک دم ادا کریں۔ جدے کے بجائے تم واپس 25 کلومیٹر میقات پہ چلے جاتے ہیں۔ تم نے سوچا ہو تو نیند آ گئی، ابھی ادھر کا کام بھی کر لوں، ورنہ جس کو غرض ہو نیند نہیں آتی۔ اگر ایک عورت اور خامند بچھڑ گئے، اس نے الگ صفا مروہ دوڑی، کوئی حرج نہیں، ضروری تو نہیں کہ صفا مروہ میں بھی خامند ہاتھ پکڑ کے صفا کرائے۔ 50 طواف کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے۔
اللہ جتنا توفیق دے 5 توفیق دے 5 کرو، 500 توفیق دے 500 کرو۔ یہ لوگوں نے مسئلے کھڑے ہوئے ہیں کہ 50 طواف کرو تو یہ ہو جائے گا۔ طواف کرنا زیادہ بہتر ہے۔ یہاں رہتے ہوئے جو لوگ عمرہ کرتے ہیں، جتنی دیر عمرے میں لگاتے ہیں اتنی دیر طواف میں لگائیں تو زیادہ ثواب ہے۔ لیکن ایک وہ عمرہ ہے جو تم نے اپنے ملک سے آتے ہوئے کیا ہے، وہ تو چھوٹے حج کے برابر ہے۔ لیکن یہاں رہ کے کوئی مسجد عائشہ جائے، لیکن اس عمرے کے بجائے اگر طواف کرے اور وہی ٹائم طواف میں لگا دے تو یہ زیادہ افضل ہے۔ اگر طواف کے درمیان میں نماز کا وقت آ جائے تو آپ طواف بند کر دیں، پہلے نماز پڑھیں، نماز پڑھ کے سلام پھیر کے طواف پورا کریں، پھر نماز ادا کریں، باقی سنتیں بعد میں ادا کریں۔ اگر آدمی مدینہ منورہ سے عمرہ کرے، سبحان اللہ، وہ تو میقات کا عمرہ ہے، وہ تو بہت بڑا اجر ہے، کیونکہ مدینہ منورہ میقات ہے۔ جدہ جو ہے یہ ہل ہے، مسجد عائشہ جو ہے یہ ہل ہے، یعنی حرم سے تو باہر ہے لیکن میقات نہیں ہے۔ اگر عورت مر جائے تو خاوند اس کا منہ نہ دیکھے، کیوں نہ دیکھے بھائی؟ اگر کوئی نہ ہو تو دفن بھی خاوند کرے گا، غسل بھی خاوند دے گا، یہ کیا کوئی مسئلہ نہیں، اور لوگوں نے ایسے بنائے ہوئے ہیں۔ تو قیامت میں اسی کی بیوی ہے جو اس کے نکاح میں مر رہی ہے، اس کی بیوی ہے۔ عورت بھی خاوند کو طلاق دے سکتی ہے، شکر کرو کہ اس کے ہاتھ میں نہیں، ورنہ اللہ کی رحمت سے 90% شوہر جو ہیں وہ باہر کھڑے ہوتے گھر میں۔ یہ اللہ نے مہربانی کی ہے کہ مرد کو دی ہے، لیکن پھر بھی وہ بے وقوفی کرتا ہے، لیکن یہ بے وقوفی 10% ہے، عورت کے ہاتھ میں ہوتی تو یہ بے وقوفی 90% ہے، کیونکہ عورت فوراً جذبات میں آگے جناب صبح شام تمہیں ایک طلاق پکڑا دیتی۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے طلاق دینے کا حق جو ہے وہ خاوند کو دیا ہے، بیوی کو نہیں دیا، لیکن خاوند کو بھی بتلا دیا ہے کہ خبردار طلاق نہ دو، طلاق نہ حق دو گے تو اللہ کا عرش گر جاتا ہے۔ اور ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ کو جو سب سے ناپسندیدہ چیز ہے وہ طلاق ہے۔ یہ تو آخری حل ہے کہ جب کوئی حل نہ رہے، ورنہ حکم ہے عاشروہن بالمعروف، حکم ہے کہ اگر جھگڑا ہو جائے فإن خفتم شقاق بینہما فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، کہ ایک عورت کے خاندان سے ایک خامد کے خاندان سے دو بندے بلائیں، حکم بنے، فیصلہ کریں، ضلع کرائیں۔ اگر کوئی حل نہ رہے پھر بھی اسلام کہتا ہے طلاق نہ دینا اگر عورت حیض میں ہے، اگر عورت حمل میں ہے طلاق نہ دینا، اور حیض کے بعد عورت پاک ہو گئی لیکن تم مل چکے ہو تو پھر بھی طلاق نہ دینا۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ دیر ہو جائے، صلح ہو جائے۔ اسلام طلاق نہیں چاہتا۔ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق۔ ایک آدمی عمرے کے لیے آتا ہے لیکن عمرے کے احکام سے ناواقف ہے، تو کوئی مشکل نہیں، کسی عالم کے پاس بیٹھ کے 5 منٹ میں سیکھ لو، کون سا مشکل مسئلہ ہے؟ ناواقف ہے تو سیکھو۔ تسبیح پڑھنا بدعت ہے، افضل یہ ہے کہ ذکر اللہ کے نام یا تسبیحات اپنی انگلیوں پہ کریں تاکہ قیامت میں تمہارے اعضاء جو ہیں وہ گواہی دیں۔ تسبیح جو ہے یہ ایک آلت الذکر ہے کہ جیسے ہم نماز میں سپیکر استعمال کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی حضور کے زمانے میں موجود نہیں تھا، اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ جیسے گھڑی ہمیں ٹائم بتا دیتی ہے، اگر یہ چیز ہو تو آدمی کو یاد آتا ہے تو کچھ نہ کچھ ذکر کر لیتا، اور نہ ہو تو محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کو ایک اعلی ذکر سمجھیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، ورنہ افضل یہی ہے کہ ذکر اپنی انگلیوں پہ کریں اور ذکر بغیر گن کے بھی کریں۔ کہتے ہیں جی کہ یہ جو عربی حضرات کو پہنتے ہیں یہ فرشتوں کا لباس ہے، مجھے فرشتے ملے ہیں کہ میں بتاؤں؟ میں نے تو آج تک فرشتے میرا بھائی دیکھے نہیں، تو میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ فرشتوں کا لباس کیسا ہے؟ تو انشاءاللہ جب جنت میں جائیں گے دیکھیں گے اکٹھے، پھر فیصلہ کر لیں گے۔
رشتہ داروں کا حق یہ ہے کہ ان کے دکھ میں، سکھ میں، تکلیف میں ان کی مدد کریں. آت ذی القربى حقہ، ان کے حقوق ادا کریں. مسکین ہیں تو مدد کریں، بھوکے ہیں تو کھانا پہنچائیں، بیمار ہیں تو عیادت کریں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنے کعبے سے بھی زیادہ عظمت کی ہے. مومن کی عظمت جو ہے وہ تو کعبہ شریف سے بھی زیادہ ہے. یہ تو کعبے کو نسبت ہے نا، نعوذ باللہ. یہ تو نہیں کہ اللہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے. میں نے اللہ نے کہہ دیا کہ میرا، ورنہ ساری کائنات اللہ کی ہے. زمزم جو ہے صفا کی طرف سے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے. تو جبل ابی قبیس کس طرف ہے؟ ہم نے عصر کے بعد طواف کیا تو حنفی مسلک میں اس کی 2 رکعات جو ہے وہ مغرب کے بعد پڑھیں. باقی ائمہ کے نزدیک اللہ کے حرم میں ہر وقت جائز ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما. عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق نصیب فرما، تمام دینی جماعتوں کو اتحاد و اتفاق نصیب فرما. یا الہ العالمین عالم اسلام کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ مجاہدین کی قدم قدم پہ نصرت فرما. یا اللہ مجاہدین کی قدم قدم پہ نصرت فرما. یا اللہ اعداء دین اور دشمنان اسلام کی ہلاکت و ذلت کا فیصلہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.